بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 142۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات اور اپنے بیٹے سیت کو ان کی وصیت۔ سیت کے معنی اللہ کے نام ہبہ کے ہوتے ہیں۔ اپنے اس بیٹے کا یہ نام آدم علیہ السلام نے اس لیے رکھا تھا کہ انہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے رزق دے رہا تھا، لیکن ان کے اس بیٹے کے لیے بھی بغیر مشقت حابیل کے قتل کے بعد رزق کا وہی اللہ تعالیٰ نے ضامن تھا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر 100 صحیفے اور 4 مکمل آسمانی کتابیں نازل فرمائی، جن میں سے 50 صحیفے صرف سیت علیہ السلام پر نازل فرمائے۔ محمد بن اسحاق ایک حدیث کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سیت علیہ السلام کو وصیت کی۔ انہیں شب و روز کی ساعتوں اور ان ساعتوں میں عبادات نیز آئندہ آنے والے طوفان کے بارے میں بتایا۔ ابن اسحاق کچھ دوسری روایات کے حوالے سے یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے نہ صرف سیت علیہ السلام بلکہ جملہ بنی آدم کو پیش آنے والے واقعات کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ اللہ علم۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جمعے کے روز وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ہاتھ ان کی لاش کے لیے جنت سے اشیاء حنوط اور کفن بھیجا، جو ان کے بیٹے سیت علیہ السلام اور ان کی وصیت کے لیے بھی بڑا اعزاز تھا۔ ابن اسحاق مزید بیان کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد سورج اور چاند 7 روز تک مسلسل رات دن گہن میں رہے۔ عبداللہ بن امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان سے عتبہ بن خالد اور حماد بن سلمہ نے حمید حسن اور یحییٰ یعنی ابن زمر الصیدی کے حوالے سے بیان کیا کہ آخر ذکر نے مدینہ میں ایک شخص کو گفتگو کرتے ہوئے سنا تو لوگوں نے اس کے بارے میں دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ ابی بن کعب ہے۔ ابن کعب کہہ رہے تھے کہ جب آدم علیہ السلام کی وفات قریب آئی تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ ان کا جی جنت کے پھل کھانے کو چاہ رہا ہے، اور ان سے فرمائش کی کہ وہ انہیں کہیں سے ڈھونڈ کر لائیں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو زمین پر نزول کے وقت ان کے ساتھ جنت کے پھل اور ان کے پودے جن میں گیہوں کا پودا بھی شامل تھا بھجوائے تھے۔ چنانچہ جب وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے ان کی تلاش میں نکلے تو ان کا سامنا ان فرشتوں سے ہو گیا جو آدم کی تجہیز و تکفین، حنوط اور ان کے تدفین کے لیے دوسرا سامان لے کر آ رہے تھے۔ فرشتوں نے ان سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں اور کیا لینے جا رہے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے مریض باپ کے لیے جنت کے پھلوں کی تلاش میں جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے والد کو ان کے کھانے کی خواہش ہے۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 143۔ فرشتوں نے یہ سن کر ان کے والد کو قضاء الہی سے فوت ہو چکے ہیں۔ فرشتوں سے یہ سن کر آدم کے بیٹے اپنے گھر کی طرف لوٹے تو فرشتے بھی ان کے ساتھ ہو لیے، لیکن جب وہ ان کے مکان پر پہنچے تو بی بی حوا انہیں پہچان کر بولی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو ان سے جدا کر دیا ہے
اور یہ کہہ کر انہوں نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کی میت کے قریب جانے کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی میت کو غسل دے کر اسے حنوط کیا، پھر اسے کفنان کر کے اس کے لیے قبر کھول دی اور اس میں اسے دفن کر کے فاتحہ پڑھی، اور آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے کہا یہی تمہاری اور تمہارے تمام بنی آدم کے لیے آج سے سنت ہوگی۔ اس روایت کی جملہ سناد صحیح اور مستند ہے۔ مؤلف سیبان بن فروخ کی طرح ابن عسکر نے بھی محمد بن زید، میمون بن مہران اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے جنازے پر 4 تکبیریں کہی تھیں۔ اسی طرح ابو بکر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے پر 4 تکبیریں کہیں گے۔ عمر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جنازے پر 4 تکبیریں، اور اسی طرح سید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جنازے پر 4 تکبیریں کہیں گی۔ ابن عسکر کہتے ہیں کہ اس حدیث کے میمون نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی روایت کی ہے کہ آدم علیہ السلام نے مدفن کے بارے میں مورخین میں باہم اختلاف ہیں۔ سب سے زیادہ مشہور روایت یہ ہے کہ آدم ہندوستان میں پہاڑ سے اتر کر جس میدان میں آئے تھے ان کا مزار وہیں ہے، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی قبر مکے کے کوہ ابو القبیس پر ہے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا سر مسجد ابراہیم میں ہے اور ان کے پاؤں صخرہ بیت المقدس تک پھیلے ہوئے ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے وقت آدم و حوا علیہ السلام دونوں کی لاش ایک تابوت میں رکھ کر بیت المقدس پہنچائی تھی۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے وقت آدم و حوا علیہ السلام دونوں کی لاشیں ایک تابوت میں رکھ کر بیت المقدس پہنچائی تھی۔ یہ روایت ابن جریر کی ہے۔ کہا جاتا کہ حوا آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد ہی وفات پا گئی تھی۔ آدم علیہ السلام کی عمر کے بارے میں بھی روایت ہے کہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہم نے اس سے قبل حدیث کے حوالے سے اس سلسلے میں جو روایت پیش کی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی عمر لوح محفوظ میں 1000 سال درج ہے، جبکہ تورات میں بتایا گیا کہ وہ 930 سال زندہ رہے۔ تورات کا یہ بیان بظاہر مذکورہ بالا حدیث سے متعارض ہے، لیکن غور کیا جائے تو یہ تعارض باقی نہیں رہتا، کیونکہ تورات کے بیان میں بدیہی طور پر آدم علیہ السلام کے جنت سے زمین پر اتر کر زندہ رہنے کا ذکر ہے، اور 930 سال کی یہ مدت بھی شمسی سال کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ اگر اس میں قمری سال کے لحاظ سے 27 سال اور بڑھا دیے جائیں تو آدم علیہ السلام کی زندگی کی یہ مدت 957 سال ہو جاتی ہے، اور اگر اس میں ابن جریر کی روایت کے مطابق آدم علیہ السلام کی جنت میں زندگی کے 43 سال اور اضافہ کر دیا جائے تو ان کی زندگی کی مجموعی مدت وہی 1000 ہو جاتی ہے، اور مذکورہ والا حدیث کے حوالے سے بیان کی گئی ہے کہ قطع الخراسانی کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی وفات پر ساری مخلوق خداوندی 7 دن تک گریہ و زاری میں مبتلا رہی۔ ابن عسکر نے اس میں روایت ہے کہ آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے سیت علیہ السلام کے جانشین ہو گئے۔ اور ایک حدیث کی روح سے جسے ابن حبان نے اپنی صحیح میں ابی ذر غفاری کے حوالے سے روایت کیا ہے۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 144۔
حضرت آدم علیہ السلام کی وفات اور بیٹے سیت کو وصیت۔ سیت علیہ السلام بھی نبی تھے اور ان پر جیسا کہ مشہور ہے صحیفے نازل ہوئے تھے۔ جب سیت علیہ السلام کی وفات قریب آئی تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش کو وصیت کے ذریعے اپنا جانشین مقرر کیا اور انوش کے بعد ان کے بیٹے کانین اپنے باپ کے جانشین ہوئے۔ کانین کے بعد ان کے بیٹے مہلایل ان کے جانشین ہوئے۔ مہلایل بڑے پرعزم اور باہمت شخص تھے۔ وہ گھوڑ سواروں کے ایک جتھے کو ساتھ لے کر عجمی ممالک کے طرف بڑھے اور 7 ملکوں کو اپنے مقبوضات میں شامل کر لیا۔ وہ مہلایل ہی تھے جنہوں نے درخت کٹوائے، شہروں کی بنیاد رکھی اور بڑے بڑے قلعے تعمیر کیے۔ انہی نے بابل اور سوس اقصی کی بنیاد رکھی۔ انہی نے ابلیس، اس کے جتھوں اور غولہ بیابانی کو سمندروں اور پہاڑی غاروں کی طرف بھگا دیا تھا۔ انہی نے شرعی و فسادی جنات کے لشکر کاٹ کر رکھ دیے تھے۔ انہی نے اپنے لیے ایک بہت بڑا تاج بنوایا تھا۔ وہ اکثر لوگوں سے خطاب بھی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے 40 سال حکومت کی۔ مہلایل نے اپنی وفات کے وقت وصیت کے ذریعے اپنے یرید کو اپنا جانشین بنایا۔ یرید کے بعد ان کے بیٹے خنوخ ان کے جانشین ہوئے جو ادریس کے نام سے مشہور ہے۔